بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں چند عرب ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا پوچھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ یہودی عالم نے قریش کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آزمائش کے لیے 3 سوال کریں۔ پہلا سوال، روح کی کیا حقیقت ہے؟ دوسرا سوال، اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا؟ اور تیسرا سوال، ذوالقرنین کون تھا؟ اصحاب کہف کے قصے کو عجیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خاص اہمیت دی تھی، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے بتلایا کہ وہ اتنا عجیب نہیں جیسا کہ تم سمجھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر عجیب و غریب نشانات قدرت موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جابر بادشاہ کے عہد میں تھے جس کا نام دقیانوس تھا۔ بادشاہ سخت بت پرست تھا اور جبر و کراہ سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ سختی اور تکلیف کے خوف سے اور چند روزہ دنیاوی منافع کی لالچ میں اپنے مذاہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے، اور اس وقت چند نوجوانوں کے دلوں میں جن کا تعلق عمائدین سلطنت سے تھا، خیال آیا کہ مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے دل اللہ کے خوف اور اللہ کے نور سے بھرپور تھے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے جا کر بھی انہوں نے کہا، ہم اس اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے، اور اپنی ایمانی جرت و استقلال کا مظاہرہ کر کے دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ بادشاہ کو کچھ ان کی نوجوانی پر رحم آیا اور چند روز کی مہلت دی کہ وہ اپنے معاملے میں غور اور نظر ثانی کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسے فتنے کے وقت جب کہ جبر و تشدد سے عاجز ہو کر قدم ڈگمگا جانے کا بہرحال خطرہ موجود ہے، مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب کسی پہاڑ میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، تو اپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنا دے اور رشد و ہدایت کی بدولت ہمارا سب انتظام درست کر دے۔ آخر شہر سے نکل کر کسی قریبی پہاڑ میں پناہ لی اور اپنے میں سے ایک شخص کو مامور کیا کہ وہ بھیس بدل کر کسی وقت شہر جایا کرے تاکہ ضروریات زندگی خرید کر لا سکے، اور شہر کے احوال و اخبار سے بھی سب کو مطلع کرتا رہے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا، اس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے رشتہ داروں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتائیں۔ یہی بات چل رہی تھی کہ حق تعالیٰ نے ان سب پر ایک دم نیند طاری کر دی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا لیکن پتہ نہ لگ سکا، اور وہ لوگ تھک کر بیٹھ گئے، اور بادشاہ کی رائے سے ایک سیسے کی تختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات لکھ کر خزانے میں ڈال دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقے سے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ممکن ہے آگے چل کر اس کا کچھ سراغ نکلے اور پتہ چل سکے کہ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی تھپکی دی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے، ادھر ادھر کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ سال ہر سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگا دیا تاکہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے ان کی مدت نیند کا درست اندازہ رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی طویل نیند کے بعد جب بیدار ہوئے تو قدرتی طور پر خود سونے والوں کو بھی اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی کچھ پتہ نہیں کہ وہ کتنی مدت سوئے۔ کوئی کم مدت بتائے گا، کوئی زیادہ مدت بتائے گا، کوئی اقرار کرے گا اور کوئی انکار کرے گا۔ انہیں جگا کر یہ دکھانا تھا کہ کون سی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے۔ اس حقیقت پر بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ حل ہوتا ہے، جس میں اس وقت کے لوگ جھگڑ رہے تھے۔ سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا ان کے بدن پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا۔ اگر ان کو کوئی دیکھے تو سمجھے جاگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان ہیبت و جلال اور اس مکان میں دہشت رکھی تاکہ لوگ تماشا نہ بنائیں اور وہ بے آرام نہ ہوں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا اور اس پر بھی محبت کا کچھ اثر پہنچا اور وہ بھی صدیوں تک زندہ رہ گیا۔ جس طرح اپنی قدرت سے
اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی نیند سلایا تھا، اسی طرح بر وقت جگا دیا۔ جب وہ اٹھے تو آپس میں ذکر کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہوں گے۔ بعض نے کہا 1 یا آدھا دن، یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے اس بے فائدہ بحث میں پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہی علم میں ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے۔ اب تم اپنا کام کرو۔ پھر ایک آدمی کو روپیہ دے کر شہر بھیجو تاکہ وہ کسی دکان سے حلال اور ستھرا کھانا لے آئے۔ یہ ضروری ہے کہ ہوشیاری سے جانا اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا کہ کسی شہر والے کو ہمارا پتہ نہ لگے، ورنہ بڑی سخت خرابی ہوگی۔ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو وہ ہم کو سنسار کر دے گا یا دین حق سے زبردستی ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ اصحاب کہف کتنا عرصہ غار میں سوئے، اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک کے پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 25 میں ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور مدت گزری ان پر اپنی کھو میں 300 برس اور ان کے اوپر 9، یعنی 309 سال اصحاب کہف غار میں سوئے۔ نیند سے اٹھ کر اتنی طویل مدت بھی ان کو قلیل محسوس ہوئی۔ سچ ہے مردہ اور سوتا برابر ہے۔ پھر ایک ان میں سے روپیہ لے کر شہر میں داخل ہوا، وہاں سب چیزیں اوپری دیکھیں۔ اس مدت میں کئی قرن بدل چکے تھے۔ شہر کے لوگ اس روپے کا سکہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کا نام ہے اور کس عہد کا ہے۔ وہ سمجھے کہ اس شخص کو کہیں سے پرانا گڑا ہوا مال مل گیا ہے۔ کرتے کرتے یہ معاملہ بادشاہ وقت تک پہنچا۔ اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ نامعلوم طریقے سے فلاں سن میں غائب ہو گئے ہیں۔ اس وقت شہر میں باس بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنے کے متعلق بڑا جھگڑا چل رہا تھا کہ کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں، کوئی کہتا محض روحانی بات ہے جسمانی نہیں، کوئی روحانی اور جسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ وقت حق پرست اور منصف تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسی مثال ملے جس سے سمجھانے میں آسانی رہے۔ آخر منکرین آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھنے اور سننے کے بعد آخرت پر یقین لے آئے۔ یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے۔ بہرحال اہل شہر نے ان عجیب و غریب احوال کا علم ہونے کے بعد فرط عقیدت سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں جس سے زائرین کو سہولت ہو۔ اس میں اختلاف ہوا کہ کس قسم کا مکان بنا دیا جائے۔ اس اختلاف کی تفاصیل تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کے علم میں ہے یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی یا اس سے قبل کہ وہ دوبارہ نیند طاری ہونے کی حالت میں ہو، اور لوگوں کو غار تک پہنچ کر ان کی ملاقات میسر ہو سکی یا نہیں، یہ سب کچھ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ سامعین، اصحاب کہف کا قصہ سن کر جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے اٹکل کے تیر چلائیں گے، کوئی کہے گا کہ وہ 3 تھے، چوتھا کتا، کوئی کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا کتا۔ یہ سب اقوال ایسے ہی ہیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے تیر چلا رہا ہے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 ہے، باقی واللہ عالم۔